بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی شخص نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت کی بنا پر اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج مقرر کر دیا گیا، کیونکہ گھوڑوں کے استبل کا انچارج ابھی حال ہی میں فوت ہوا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے ایک بزرگ شخص جو کہ گھوڑوں کا ماہر تھا اس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس بزرگ شخص نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا۔ تم کو کیسے پتہ چلا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ مسئول کے گھر اناج، گھی، بنے دمبے، پرندے وغیرہ کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصائب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، ساس کو بلاوا بھیجا، معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصائب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اس ملکہ کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ نے اس کی فراست سے خاصا متاثر ہونے کے بعد بہت سا اناج، بھیڑ، بکریاں بطور انعام اسے دے دی، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، مصاحب کو بلایا، اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا جان کی امان پاؤں بادشاہ سلامت نے وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ تو آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصائب کو بلایا اور پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ سچ ہے عادتیں جو ہوتی ہیں وہ نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ دوستو اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا؟ کمنٹ میں ضرور بیان کریں۔